بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الکریم AK ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ایک اور اہم عوامی مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، بلکہ روز ہی یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ ڈمپر جو ہے کراچی میں وہ موٹر سائیکل سواروں کو اور دیگر گاڑیوں کو جو ہے آئے دن کچلے چلے جا رہے ہیں، مگر اس کا کچھ سدباب نہیں ہو رہا۔ یعنی کہ یہ جو ڈمپر ہے، ایک تو یہ انلیگل ہے، جتنے بھی ڈمپر ہیں یہ افغان جنگ کے بعد جو ہے افغانستان سے اسمگل ہو کے پاکستان آئے اور کراچی میں سوراب گوٹ پہ جو ہے ان کی بھرمار ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ان کا کوئی روٹ پرمٹ یا کوئی ان کے لیگل پیپر جو ہے ہمیں نظر نہیں آتے۔ ان کے نمبر بھی آپ دیکھیں بالکل مٹے ہوئے ہوتے ہیں، TK BK JK فلاں، اب یہ پتہ نہیں ہے نمبر کہاں کے، ان کی رجسٹریشن کہاں کی ہے، کیا ہے۔ اچھا، پھر دوسرے ان کے ڈرائیور جو ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا 18 19 سال 17 سال کے بچے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر اس پہ جو ہے وہ افغانی جو ہیں، یہ ان کے مالکان بھی افغانی ہیں اور ان کو چلانے والے بھی افغانی ہیں۔ اچھا، ایک وقت تھا کہ کراچی کی انتظامیہ جو ہے اس پہ کنٹرول کرتی تھی کہ رات کو 12 بجے کے بعد ہیوی گاڑیاں جو ہے، ٹرک ٹرالے یا واٹر ٹینکر یا ڈمپر جو بھی ہے وہ شہر میں چلیں گے، مگر یہ ہے کہ یہ دن بھر دندناتے پھرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ بڑے بڑے بلڈر جو ہے، بڑے بڑے جو سوسائٹیز ہیں، بڑے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہیں، ان کے جو مافیاز ہیں، یعنی کہ ان کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ آئے دن جو ہے وہ موٹر سائیکلسٹ کو یا دوسری گاڑیوں کو کچل دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ٹرالرز وغیرہ جو چلتے ہیں پورٹ سے، کراچی پورٹ سے، اور وہ شہر کے مختلف علاقوں میں کئی فیکٹریز وغیرہ میں اپنا مال اتارتے ہیں، ان کا بھی حال یہی ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک قتل عام شروع کر رکھا ہے، چاہے ٹرالر ہوں یا یہ ڈمپر ہوں، انہوں نے کراچی کے شہریوں کو قتل کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ اس میں موٹر سائیکل پہ ایک شخص جا رہا ہو یا میاں بیوی دو بچے جا رہے ہوں، تب اکثر آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ یہ ان کو کچل دیتے ہیں۔ اچھا، اس پہ جو ہے حکومت کی طرف سے کوئی ایکشن اس پہ نہیں ہوتا۔ بے گناہ لوگ، معصوم لوگ مارے جاتے ہیں، کچل دیے جاتے ہیں، پھر عوام وہاں پہ جو ہے وہ غصے میں آ کے جو ہے وہ ان کو جلا ولا جاتی ہے۔ وہ خبر یہ ہوتا ہے کہ جی ڈرائیور جو ہے وہ بھاگ گیا اور مقدمہ درج کر کے پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ اچھا، ایک وقت تھا کہ اس کی ایک دفعہ ہوتی تھی 304 پاکستان پینل کوڈ، یعنی 304 پر تعزیرات پاکستان یا 304A، اس کے تحت جو ہے اس پہ مقدمہ درج ہوتا تھا، مگر بعد میں 80s کی دہائی میں ٹرانسپورٹرز نے ہڑتالیں وغیرہ کر کے حکومت سے اس قانون کو تبدیل کروا دیا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ضمانت ہے وہ تھانے پہ شخصی ضمانت پہ ہی وہ ڈرائیور چھوٹ جاتا ہے۔ 2 4 دن تک تو وہ معاملہ رہتا ہے، اس کے بعد وہ چپکے سے ان کے مالکان وغیرہ آ کے گاڑی بھی چھڑوا کے لے جاتے ہیں اور ڈرائیور کی بھی ضمانت کرا لیتے ہیں۔ ضمانت کرانے کے بعد پھر وہ پولیس سے اب ظاہر ہے وہ بیچارے جو فوت ہو گئے، جو اس حادثے کا شکار ہو گئے، وہ کہاں تھانوں کا اور عدالتوں کا چکر لگاتے پھریں گے، وہ تو اپنا رو دھو کے بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں۔ بعد میں پولیس بھی جو ہے وہ اس مقدمے کو جو ہے وہ اپنی مدعیت میں درج کر کے اور اس کو جو داخل دفتر کر دیتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ ڈرامہ جو ہے کراچی میں چل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آج ڈمپر نے ادھر کچل دیا، آج ادھر کچل دیا۔ یعنی کہ یہ بھی ایک قتل ہے۔ ان پہ بھی میرے حساب سے تو دہشت گردی کا مقدمہ درج ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک دہشت ہی پھیلائی۔ اتنی تیزی سے آپ نے روڈوں پہ دیکھا ہوگا، جس تیزی سے یہ جا رہے ہوتے ہیں اور تیزی سے کچلتے ہوئے لوگوں کو چلے جاتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ اچھا، پولیس کا تو آپ کو پتہ ہے، وہ تو ان سے جو ہے ان کے یا تو منتھلیاں یا ہفتے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ راستے میں ذرا سا کسی کو روک بھی لیں گے تو وہ اپنے پیسے ویسے لے کے اس کو چھوڑ دیں گے۔ پولیس کا تو ہمارے پورے پاکستان میں اللہ ہی حافظ، اور سندھ میں تو خیر بالکل ہی وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس پہ کوئی قانون، نیا قانون بننا چاہیے۔ اپنے مفادات کے لیے تو حکمران جو ہے وہ قوانین ڈیلی بنا رہے ہیں، کئی اسمبلیوں میں بل پاس کر رہے ہیں، تو کئی آئینی ترمیمیں لا رہے ہیں اپنے مطلب کے لیے۔ عوام کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پہ بھی جو ہے وہ حکومت وقت کو، خاص طور سے سندھ حکومت کو سوچنا چاہیے، کوئی ایسا بل پاس کریں، اس قانون کو تبدیل کریں اور اس کو ناقابل ضمانت جو ہے جرم قرار دیں
اور ساتھ میں دہشت گردی کا بھی مقدمہ درج کریں تاکہ ان لوگوں کو کچھ سبق حاصل ہو۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے چاہے وہ سندھ کی حکومت ہو یا کراچی میں ایک وقت میں ایک ٹھیکیدار ہوا کرتے تھے جو کہ آج کل چپکے سے جا کے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار اب آئندہ ترمیم کب آئے گی اور کب ہمیں وہاں سے لفافے یا بریف کیس ملیں گے۔ ان کو کہیں آپ نے دیکھا ہے الیکشن میں؟ پچھلے ظاہر الیکشن میں تو ان کو چپکے سے جتوا دیا گیا۔ ظاہر الیکشن میں اگر وہ خود سے ان کو ووٹ ملے ہوتے جیتے تو وہ لوگوں کو شکل اپنی دکھاتے، مگر یہ ہے کہ ان کا کہیں نام ہے ہی نہیں۔ تھوڑا بہت کہ ذرا سا مسئلہ ہوگا تو ان کا جو ہے ضمیر جاگے گا، پھر وہ اب ہمارے مینڈیٹ کا احترام نہیں ہو رہا اور وہ نہیں ہو رہا۔ ابھی آپ دیکھیے گا ایک 27ویں ترمیم میں 26ویں ترمیم کے موقع پہ ان کو لالی پاپ دیا گیا تھا کہ 27ویں ترمیم میں آپ کا جو ہے مطالبہ وہ 140A جو ہے ایک آئین کی شق ہے، اس میں جو ہے ہم کچھ کریں گے، مگر آپ دیکھیے گا کہ وہ ان کا مطالبہ بھی پورا نہیں ہوگا، کیونکہ سندھ حکومت کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ ان کا مطالبہ پورا ہو۔ وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ مطلب اس پہ آپ کراچی اور حیدرآباد کے ٹھیکیدار تو بنتے ہیں مگر عوام کا کچھ بھی نہیں سوچتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ان میں سے کوئی MP یا MNA جو ہے وہ اس طرح کے معصوم لوگوں کی موت پہ کبھی انہوں نے جا کے تعزیت کی ہو، کسی کے گھر پہ گئے ہو، حکومت سے کوئی مطالبہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ بس یعنی کہ کراچی یا سندھ میں اگر کچھ ہو جائے تو کچھ نہیں بولیں گے، ہاں دوسرے شہروں میں کہیں کچھ ہو جائے، دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے کچھ، اس پہ یہ مذمتیں ضرور کریں گے، کرنی چاہیے مذمت۔ ہر جگہ غلط کام یا دہشت گردی کی مذمت ہر کسی کو کرنی چاہیے، مگر سب سے پہلے آپ کو اپنا گھر دیکھنا چاہیے، جہاں سے آپ کا تعلق ہے، جہاں سے آپ کو عزت ملی، احترام ملا۔ جن لوگوں کو آپ نے بیوقوف بنایا، شروع میں آپ نے جب اپنی پارٹی بنائی تو اس وقت آپ نے جو ہے وہ مختلف قومیتوں کو لڑایا، لسانی بنیادوں پر آپ نے اپنی پارٹی کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ چپکے سے جو ہے وہ دم دبا کے بیٹھ گئے۔ یعنی کہ عوام کے بارے میں نہ آپ مہنگائی کے بارے میں بول رہے ہیں، نہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے یا بجلی مہنگی ہو رہی ہے یا گیس مہنگی ہو رہی ہے یا پانی نہیں مل رہا، اس پہ نہ بول رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں۔ بس آپ ذرا سا آپ آتے ہیں، تھوڑا سا آپ نے جو ہے ایک آدھ لفظ بولا اور چلے گئے، مہینوں آپ کا کہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ ہیں بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اور دوبارہ جو ہے انشاءاللہ وقت آئے گا، آپ دیکھیے گا کہ آپ کو لوگ کیسے پوچھیں گے۔ آپ کو بالکل بھی نہیں پوچھیں گے۔ اگر لوگوں کو کچھ احساس ہوا کہ واقعی جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے اور ہمیں دھوکہ دیا ہے تو انشاءاللہ کبھی بھی لوگ ان کو پوچھیں گے نہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بھی ٹریفک کا کراچی میں بہت برا حال ہے۔ ٹریفک پولیس کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی، ہاں نظر آئیں گے کونے کھانچوں میں، وہی جو پہلے بھی میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ وہ جیسے چوہا جو ہے چوہے کو بلی کونے میں کھڑی ہوتی ہے، کس وقت چوہا یہاں سے گزرے اور ہم اس کو پکڑ لیں، وہ اپنے 3-4 یہاں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں پولیس والے، اور موٹر سائیکل والوں کو یا سوزوکی والوں کو یا رکشے والوں کو یا غریب لوگوں کو پکڑیں۔ باقی یہ حکومت ایک وزیر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جی وہ غیر قانونی نمبر پلیٹیں اور ٹینٹڈ گلاسز جو ہے وہ، اور جو بھی غیر قانونی بتیاں نیلی پیلی بتیاں لگا کے گھومیں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ وہ بھی آپ دیکھیے گا کس کے خلاف ہوگی۔ بھائی یہ ساری نیلی پیلی بتیاں تو آپ بااختیار لوگ لگا کے گھومتے ہیں یا آپ کے عزیز رشتہ دار گھومتے ہیں۔ ایک وزیر ہے، ایک MP ہے، ایک MNA ہے یا کوئی بھی سیاسی شخصیت ہے، یا تو وہ خود یا ان کے گھر والے، ان کے گھر کی گاڑی ہوگی، وہ GS کی نہیں ہوگی مگر اس گاڑی کو گرین کلر لگا کے گھومیں گے، آگے نیلی بتی ڈیش بورڈ میں آپ رکھ کے گھومیں گے۔ آپ کے عزیز رشتہ دار ٹینٹڈ گلاسز، عام آدمی کو بیچارے کو کیا پڑے گی وہ ٹینٹڈ گلاسز لگائے گا؟ آپ ہی لوگوں کے ہو گئے، اور آپ کی پراڈو اور فارچونر اور یہ ساری گاڑیاں جو ہے انہی پہ یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں، اور آپ کو پکڑے گا کون؟ پولیس والے تو بیچارے اس کے قریب ہی نہیں جاتے۔ آپ روڈوں پہ دیکھیں کہ کبھی فارچونر کو یا پراڈو کو یا پجیرو کو کبھی کسی نے روکا ہے؟ روک کے کوئی دکھائے؟ کتنے واقعات ہم دیکھتے ہیں آئے روز جو ہے ڈیفنس میں یہ واقعہ ہو گیا، فلاں واقعہ ہو گیا، بعد میں پتہ چلا جی وہ تو فلاں سیکٹری کی فیملی تھی، وہ فلاں وزیر کی فیملی تھی، وہ فلاں کا تھا۔ تو یہ مطلب یہ سلسلے آپ کسی کو کچھ بھی نہیں پکڑیں گے، صرف آپ نے غریبوں کے لیے، عام آدمی کے لیے دھوس دھمکیاں رکھی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس طرف جو ہے ان کو یہ قوانین جو ہے بنانے چاہیے۔ یہ ڈمپر، لوڈر، ٹرالر، ان پہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے سدباب کرنا چاہیے۔ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ لوگوں کو جو ہے یہ قتل کرتے رہیں گے؟ سر عام یہ قتل ہی تو ہے، یہ دہشت گردی تو ہے۔ یہ دہشت گردی نہیں ہے
کہ جی وہ ایک آدمی کو، ایک بیچارہ جا رہا ہے موٹر سائیکل والا اور اس کو آپ کچلتے ہوئے چلے گئے، یا ٹرالر گزر رہا ہے تو ٹرالر اس پہ اوپر جو ہے کنٹینر گرا اور وہ کار پہ گر گیا یا رکشے پہ گر گیا یا موٹر سائیکل پہ گر گیا. اچھا ان کے خلاف کچھ ہو، ٹرانسپورٹر کے خلاف ہو، تو اس پہ تو ان کی ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں، وہ آ جاتی ہیں، پھر آپ بلیک میل ہو جاتے ہیں، ان سے مذاکرات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں. اس پہ آپ لگائے نا دفعہ 144، بس 2 دن کے لیے لگا لیجیے. فلاں جگہ کوئی بیچارہ احتجاج کر رہا ہے تو اس پہ دفعہ 144 لگا دی جاتی. ان پہ آپ دفعہ 144 لگائیں نا کہ بھائی رات 12 بجے، اب تو خیر 12 بجے تک جو ہے وہ رونق رہتی ہے. ان کو رات کو آپ 12 بجے بھی نہیں، رات کو 2 بجے سے لے کے اور صبح 6 بجے تک ان کا ٹائم ہونا چاہیے کہ بھائی جتنی آپ نے دوڑانی ہے، گاڑیاں بھی جو کچھ بھی کرنی ہے، رات 2 بجے سے صبح 6 بجے تک جو ان کو اجازت ہونی چاہیے. اور 6 بجے سے اور رات 2 بجے تک جو ہے وہ دفعہ 144 ان پہ لگنی چاہیے کہ کوئی ہیوی گاڑی، چاہے اس پہ آئل ٹینکر ہو، واٹر ٹینکر ہو یا کنٹینر ہو، اپنا یہ ڈمپر ہو، ٹرالر ہو، کچھ بھی جو ہے اس عرصے میں نہیں وہ جو ہے وہ چلے گا. اب شام سے ہی مغرب کے ٹائم سے جو ہے کراچی پورٹ سے جو ہے وہ ٹرالر جو ہے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیاقت آباد سے آپ دیکھیں وہ سائٹ ایریا سے سیدھے آتے ہیں، اور لیاقت آباد 10 نمبر پہ کیا حال ہوتا ہے، وہاں بھی کئی مرتبہ حادثات ہو چکے ہیں. وہاں سے سیدھا یہ سوراب کوٹ جاتے ہیں، یا تو ان کو پھر روٹ آپ دوسرا بنا کے دیں، وہاں سے جو سائڈ وہ بلدیہ ٹاؤن سے ماری پور روڈ سے سیدھا جا کے یہ وہ ہائی وے پہ ان کو ڈالیں. شہر میں تو ان کو آنا ہی نہیں چاہیے. شہر میں جو ہے پبلک بیچاری کیا کرے، روڈوں کا ویسی برا حال ہے، ہر جگہ کھدائی جو ہے کھود کے انہوں نے برا حال کیا ہوا ہے. اور کوئی پرسان حال نہیں ہے کہیں بھی، نہ کوئی وزیر پہنچ رہا ہے، نہ کوئی نہ اپنا چیئرمین پہنچ رہا ہے، نہ ٹاؤن کا، نہ سٹی، نہ اپنا میئر کراچی ہے. وہ تو ان کو تو سیاسی چکروں سے بیچاروں کو فرصت ہو تو ابھی پھر 27ویں آئینی ترمیم کے لیے وہ پھر اسلام آباد میں ڈیرے لگا لیں گے. بہرحال ان کو کسی چیز کی جو ہے وہ پرواہ ہے نہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت ہے، ہمیں تو ٹھیکہ دیا ہوا ہے، ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا، بھائی ہم سے کون حکومت لے گا، جب تک ہم چاہیں گے وہ کریں گے. بہرحال اب کبھی تو وقت آئے گا انشاءاللہ، اللہ کا بھی حساب ہوگا. اللہ کی لاٹھی بھی بے آواز ہے، انشاءاللہ ان تمام ظالموں کا حساب ضرور ہوگا. کبھی بھی آپ نے دیکھا کہ یعنی کہ کراچی میں یا شہر میں، اپنے سندھ میں کہیں بھی اگر کوئی واقعہ ہو جائے، انہوں نے کبھی کسی افسوس کا اظہار کیا؟ بس یہ ہے کہ کوئی واقعہ ہو جائے گا، وہاں کچھ مسئلہ ہو جائے گا تو جو ہے وزیر اعلیٰ نے آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی، کمشنر سے رپورٹ طلب کر لی، ڈپٹی کمشنر سے رپورٹ طلب کر لی. کبھی آپ نے سنا ہے کسی ٹرالر والے کو یا کسی ڈمپر والے کو کبھی کچھ سزا آپ نے سنی ہے کہ جو اس کو 6 سال سزا ہے، 3 سال سزا، 5 سال سزا، کچھ سزا ہوئی ہے؟ کیونکہ وہ سب جو ہے ملی بھگت سے ہی کرتے ہیں. اس میں پولیس بھی ملی ہوئی ہے، اس میں انتظامیہ بھی ملی ہوئی ہے. کیونکہ رشوت جو ہے وہ سر عام ہے. رشوت جب تک ختم نہیں ہوگی، قوانین سخت نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. غریب اسی طرح مرتا رہے گا، شہری مرتے رہیں گے، موٹر سائیکل والے مرتے رہیں گے، اور یہ سلسلے جاری و ساری رہیں گے. اس پہ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس پہ سخت قوانین بنانے چاہیے. ان کو ناقابل ضمانت جرم قرار دینا چاہیے، ان کی فوری ضمانت نہیں ہونی چاہیے، اور گاڑیاں بھی ضبط ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ جو بندے فوت ہو جائیں تو ان کے لواحقین کو جو ہے اس کا معاوضہ بھی جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. ویسے کوئی حادثہ واقعہ، کوئی دہشت گردی میں مارا جائے کچھ، اس کے لیے تو حکومت نے رکھا ہوا ہے. یہ جو ڈمپر اور یہ ٹرالر جو لوگوں کو مار جاتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ سلسلہ رکھنا چاہیے. عوام کے لیے بھی خدا کے لیے کچھ سوچیں، عوام کے لیے بھی کچھ کریں، اپنے جو ہے من موجیاں ختم کریں. باقی کراچی کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ تو ہماری طرف سے سمجھو وہ ختم ہی ہو گئے، انہوں کا ضمیر امیر سب ختم ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں. میں یہی گزارش کروں گا ان کے جو بھی نام نہاد ووٹرز ہیں، وہ کہتے ہیں ووٹر ہیں، میں تو نہیں سمجھتا ان کو کسی نے ووٹ دیا یا آئندہ کوئی دے گا. خدا کے لیے آپ ان کو جو ہے آئندہ کے لیے آپ ہوش کریں اور ان سے بچیں. ان کے جھوٹے وعدوں پہ کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. سیاستدان جو بھی ہے سمجھے وہ جھوٹا ہے، کوئی بھی کام وہ نہیں کرے گا، سب اپنے مفاد کے لیے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پی آئی اے کو بیچ رہے ہیں 10 ارب روپے کا پی آئی اے. اب بتائیے کہ وہ 100 ارب روپے میں بھی اس کو بیچے تو وہ کم ہے. ایک تو ان حکمرانوں نے، دو جو خاندان ہیں، انہوں نے سب سے پہلے تو پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا کہ جہاں 10 آدمی کی ضرورت تھی وہاں انہوں نے 100 آدمی بھرتی کر دیا. اس کا پھر آج یہ رزلٹ ہونا ہی تھا. اب اس کو خود دیکھیں گے، گھوم پھر کے یہ خود خریدیں گے اس کو.
یعنی کہ خود خریدیں گے اور پھر بعد میں کہیں گے جی وہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ بہرحال آج کی ہماری یہ بڑی اہم ویڈیو تھی جو کہ غریب عوام جو کچلی جا رہی ہے اس میں ڈمپر اور ٹرالر کے نیچے آ کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، لوگ بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، اس سلسلے میں تھی کہ اس پہ جو ہے کوئی نہ کوئی قانون بننا چاہیے اور ان لوگوں کا قلعہ کما کرنا چاہیے، اور خاص طور سے ان کی رجسٹریشن کرنی چاہیے، پوچھنا چاہیے ڈمپر کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں رجسٹر ہے، کتنا بڑا اس میں گورنمنٹ کا نقصان ہے ٹیکس کی بات میں۔ بہرحال یہ ہے کہ آج یہ ہماری ویڈیو بڑی اہم تھی، اور آپ سے یہی گزارش کریں گے اختتام سے پہلے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارا AK ڈیجیٹل نیوز سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پہ کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور تاکہ آپ کو جو ہے اچھی اچھی ویڈیوز جو ہے ملتی رہے، اور ہم اسی طرح آپ کو جو ہے پبلک مسائل پہ جو ہے آگاہ کرتے رہیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔